وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کا خاص فضل و کرم کہ ہم دوستوں کو اللہ نے قرآن کریم کے مطالعہ کی توفیق بخشی ہے، اور یہ سعادت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین کرام، آج سورہ بقرہ کی 3 آیات 115 سے 117 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اولاً ان آیات کا ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات سے یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانیاں فرمائیں، انعامات سے نوازا، اور پھر وہ کس قدر نافرمان ٹھہرے اور پھر اللہ کی سزا کے مستحق قرار پائے۔ وہ اتنے باغی اور سرکش تھے، وہ کسی طور پر بھی حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس آتے، اللہ کا پیغام دیتے، وہ اپنی ہی باتیں اور اپنی آرزویں، اپنی خواہشات، اپنے مطالبات لے کے بیٹھ جاتے۔ یہاں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا قبلہ تبدیل کیا گیا، تو اس پر بھی ان کو اعتراض ٹھہرا، اور یہی ان آیات کریمہ کا سبب نزول ہے۔ اور آج بھی ہم تطبیق اس طرح کر سکتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی تمام جہتیں تمہارے لیے آسان کر دی ہیں۔ تم جب اللہ کی طرف رخ کرنا چاہو گے، جدھر بھی کرو گے ادھر سے تمہیں اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں میسر ہوں گی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو بات تحویل قبلہ کی ہے۔ یہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ قبلہ جو تبدیل ہوا، تو سب سے بہترین قبلہ کون سا ہے؟ بنیادی طور پر
پیغمبر آخر الزمان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بیت اللہ سے بڑا پیار تھا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن آپ کو قدرتی طور پر، فطری طور پر، طبعی طور پر بیت اللہ بڑا پسند تھا اور اس طرف آپ کی بڑی رغبت تھی۔ مفسرین نے بہت سارے نکات یہاں رکھے ہیں۔ ایک تو آپ کی محبت ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس بیت اللہ کے بانی حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، جو انبیاء میں ایک بہترین اور منفرد مقام رکھتے ہیں، جو توحید کے پرچار میں اور آزمائشوں سے گزرنے میں ایک منفرد اور اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنی صرف کر دی، بسر کر دی اللہ کی توحید لوگوں کو سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جنہیں بتوں سے نفرت تھی، رب کے شرکاء سے نفرت تھی، اور اللہ کی توحید سے پیار تھا۔ یہی اللہ کا پیار اور بتوں سے نفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ کے کہنے پر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے تو 7 دعائیں بھی کر رہے تھے۔ ایک تو یہ دعا کی کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، اللہ اس گھر کو آباد کر دے۔ یہ گھر آباد کب ہوگا؟ جب تیرا آخری پیغمبر آئے گا، لوگوں کو قرآن سنائے گا، حکمت و دانائی کی باتیں بتلائے گا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ دعا جو ابراہیم خلیل نے کی تھی، اس دعا کا نتیجہ ہے، وہ قبولیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی دعا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسیح کی بشارت ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اماں جان کا خواب ہوں۔ تو یہ جو فطری اور قدرتی رغبت ہے اس گھر کی طرف، اس کی کئی جہتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے دوران اتنا طویل عرصہ آپ رہے، جب نماز پڑھتے تھے تو اس طرح رخ بناتے کہ بیت المقدس آپ کا قبلہ ہوتا اور درمیان میں خانہ کعبہ ہوتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں اور درمیان میں خانہ کعبہ بھی آ رہا ہے۔ یہ ایک فطری طبعی میلان ہے آپ کا۔ اور پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے، حدیث کی، سیرت کی کتابوں میں یہ بات بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے، آپ کا دل بڑا اداس ہے۔ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو چھوڑ کے جانا آپ کو کتنا مشکل ہے۔ رشتہ داروں کا غم نہیں، جائیداد کا غم نہیں، اس علاقے کا غم نہیں، اس بستی کا غم نہیں، غم صرف اس بات کا کہ میں خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
تبھی تو آپ نے کلید بردار سے کہا تھا کہ یار مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دو. اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے اصرار فرمایا، وہ کہتا نہیں. پھر آپ نے فرمایا سن، ایک دن آئے گا اسی کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. اس نے بڑا عجیب سا جملہ بولا، کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ چابیاں میرے پاس ہوں گی، کیا وہ مکے کے سارے سردار اس دن مر جائیں گے، مارے جائیں گے؟ فرمایا یاد رکھو میری بات کو، آج اس کعبۃ اللہ میں 2 رکعتیں پڑھنے سے مجھے روکا جا رہا ہے، اور ایک دن یہی اقتدار میرے پاس ہوگا. اور پھر ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں آئے، آپ کے ہاتھ میں یوں چابیاں اور اس طرح اچھال رہے ہیں، اور آپ کی رحمت دیکھیں، آپ کی شفقت دیکھیں. بڑے بڑے اکابر صحابہ چاہتے ہیں کہ ہم کلید بردار بن جائیں، ہمارے پاس چابی آ جائے، لیکن آپ نے اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ آپ تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک رہے گی. آج بھی اسی خاندان کے پاس چابی ہے. یہ میرے نبی کی عظمت ہے. بات قبلہ کی، کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت فرما لی، وہاں جا کے بھی بیت المقدس آپ کا قبلہ رہا. مکہ مکرمہ میں بھی وہی قبلہ تھا، اور مدینہ منورہ میں جا کے. احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، اور مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ 16 یا 17 مہینے وہاں جا کر بھی اسی طرف بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھتے رہے. لیکن دل میں ایک خلش اور تڑپ رہی، دل میں اتنی خواہش تھی کہ کبھی کبھی آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے تھے، اور آپ کی نگاہیں سوال کرتی تھیں. زبان پہ اگر نہیں بھی آیا تو دل میں خواہش تھی، اور خواہش وہ نظروں نگاہوں سے آسمان کی طرف اٹھتی، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تبھی تو اللہ نے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے میرے حبیب پاک، آپ کا چہرہ پر انوار ہم نے آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھا ہے. آپ کی نگاہ متمنی ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ کے دل کی طلب کو بھی ہم جان رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ قبلہ پسند کرتے ہیں اسی قبلہ کی طرف ہم آپ کو اجازت دے دیں گے. پھر اللہ نے آپ کو اجازت دی.